خودنوئی دراصل وہ جوہر باطن ہے جو انسان کو بلند کرتا ہے، جو اس کی شخصیت کو پختگی عطا کرتا ہے اور اسے اللہ کی نیابت کا اہل بناتا ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی کوئی خود غرضی یا خود پرستی کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک نورانی قوت ہے جو انسان کے اندر اللہ کی طرف سے ودیت کی گئی ہے۔ جب انسان اس خودی کو پہچانتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کو زندگی کے میدان میں بروئے کار لاتا ہے تو وہ دنیا کے سامنے ایک مثالی انسان بن کر ابھرتا ہے۔ اقبال خودی کو اللہ کی صفت تخلیق سے جوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان کی اصل شان تب ظاہر ہوتی ہے جب وہ خودی کے آئینے میں اپنے اصل کو پہچانتا ہے اور پھر اس شناخت کی بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ اقبال کے کلام میں خودی ایک مسلسل سفر ہے، ایک روحانی ارتقاء جس میں انسان اپنی ابتدائی حالت سے اٹھ کر اللہ کے قرب کی منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ خودی پہلے نفس امارہ، پھر نفس لومہ اور پھر نفس مطمئنہ کے مراحل سے گزر کر کامل بن جاتی ہے۔ یہ سفر صرف عبادات سے نہیں ہوتا بلکہ جہاد مسلسل، عشق حقیقی، قربانی اور بے لوث خدمت سے ہوتا ہے۔ خودی کا مفہوم اقبال کے نزدیک یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو اتنا بلند کرے کہ وہ دنیاوی کمزوریوں سے آزاد ہو جائے، نہ دولت پر غرور کرے، نہ فقر سے خوف کھائے، نہ شہرت کا بھوکا ہو، نہ ذلت سے گریز کرے، بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا کا طالب ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھ کر اپنی ذات کو کائنات کی بھلائی کے لیے وقف کر دے۔ اقبال کے بقول خودی کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کو مسلسل عمل کی راہ اپنانی چاہیے۔ صرف سوچنا کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تغیر سے پہلے خدا بندے سے خوب پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر خودی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے، وہ مقام جہاں انسان اپنی سچائی، نیت، محنت اور جذبے سے اتنا عظیم بن جاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر بھی اس کے عمل کو دیکھ کر ترتیب پاتی ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اقبال کے نزدیک انسان مجبور محض نہیں، بلکہ وہ اپنی تقدیر کا معمار خود ہے۔ خودی کا جوہر انسان کو ایک نئی طاقت، نئی روح اور نیا تصور عطا کرتا ہے۔ اقبال کی شاعری کا مرکزی موضوع بھی خودی ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی ذبح حالی کا سبب خودی سے غفلت کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر مسلمان اپنی خودی کو پہچان لے تو وہ پھر سے دنیا کی قیادت کر سکتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اپنی خودی سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کے تابع ہو جاتا ہے، اس کی سوچ، اس کی اقدار، اس کی تہذیب اور اس کا نظام زندگی دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی خودی کو بیدار کر لیتا ہے تو وہ ایک بار پھر بلال، عمر، صلاح الدین الفاب اور سلطان ٹو کی طرح دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ خودی فرد کی خود مختاری، غیرت اور بے نیازی کو جنم دیتی ہے، جو کسی بھی قوم کی بقا کی ضمانت ہے۔ اقبال کے مطابق خودی ایک نور ہے جو صرف علم، عشق اور عمل سے روشن ہوتا ہے۔ علم وہ چراغ ہے جو جہالت کی تاریکی کو دور کرتا ہے، عشق وہ آگ ہے جو خودی کو پاک کرتا ہے، اور عمل وہ بنیاد ہے جو خودی کو حقیقت میں ڈھالتا ہے۔ ان تین عناصر کے بغیر خودی ایک نامکمل خواب ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، عشق بغیر قربانی کے کھوکھلا ہے، اور عمل بغیر اخلاص کے ریاکاری ہے۔ اس لیے اقبال کی فکر میں علم، عشق اور عمل تینوں کو باہم مربوط کیا گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جب انسان ان تینوں میدانوں میں مضبوط ہو جائے تو اس کی خودی ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتی ہے، جو نہ صرف اپنی ذات کو بچاتی ہے بلکہ پوری قوم کو جلا بخشتی ہے۔ اقبال نے شاہین کو خودی کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ شاہین وہ پرندہ ہے جو بلند پرواز کرتا ہے، تنہائی پسند ہے، دوسروں کا شکار نہیں کھاتا اور پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرتا ہے۔ یہ سب خوبیاں اس خوددار انسان کی علامت ہیں جو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو عزت نفس کا پیکر ہوتا ہے، جو اپنی منزل خود تلاش کرتا ہے اور جو ہر حال میں اپنی خودی کو محفوظ رکھتا ہے۔ اقبال کا شاہین دنیاوی غلامی، جھوٹی آسائشوں اور نقالی سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ نہ قوموں کی بھیڑ میں کھو جاتا ہے، نہ دوسروں کے سہارے پر جیتا ہے، بلکہ وہ اپنے کردار، علم اور بصیرت سے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھتا ہے۔ اقبال کے فلسفہ خودی میں قربانی، شجاعت اور توکل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے نزدیک خودی وہی شخص پیدا کرتا ہے جو درد سہنے کے بعد بھی صبر کرتا ہے، جو باطل کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور جو صرف اللہ پر اعتماد کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ غلامی انسان کی خودی کو ماں دیتی ہے، وہ چاہے سیاسی ہو، معاشی ہو یا فکری، غلامی کی کوئی صورت بھی خودی کو پنپنے نہیں دیتی۔ اس لیے خودی کی بقا کے لیے آزادی لازم ہے اور آزادی قربانی مانگتی ہے۔ اگر انسان اپنی خودی کو بچانا چاہتا ہے تو اسے دنیا کی ہر ایسی طاقت سے ٹکر لینا ہوگی جو اس کی آزادی چھیننا چاہتی ہے، چاہے وہ کوئی طاغوتی نظام ہو یا باطل نظریہ۔ خود کے حوالے سے اقبال نے یہ پیغام دیا کہ دنیا کی تعمیر اس وقت ہوگی جب انسان اپنی ذات کی تعمیر کرے گا۔ دنیا میں امن، انصاف، علم، اخلاق اور فلاح اسی وقت ممکن ہے جب فرد اپنی خودی کو پہچانے گا
اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا۔ اقبال کے نزدیک اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو خودی کی حفاظت کرتا ہے اور انسان کو اللہ کا نائب بناتا ہے۔ اگر ہم اپنی خودی کو بھلا بیٹھے تو ہمارا اسلام صرف رسومات تک محدود ہو جاتا ہے اور اس کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ اقبال نے خودی کو نہ صرف ایک نظریہ بلکہ ایک روحانی حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے جو انسان کو اس کی اصل سے جوڑتی ہے۔ اس فلسفے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے ہجوم میں اپنی شناخت کھو نہ دے۔ آج کا انسان مشینوں کا غلام بن چکا ہے، وہ اپنی خودی کو دنیاوی مفاد، شہرت، مال اور سہولتوں کے پیچھے کھو چکا ہے۔ اقبال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل آزادی اندر سے آتی ہے جب انسان خود سے سچ بولے، اپنے رب سے تعلق قائم کرے اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنا لے۔ آخر میں اقبال کا پیغام یہ ہے کہ خودی کی تعمیر ایک مسلسل جہاد ہے جس میں نفس، وقت، دنیا اور ماحول سے لڑنا پڑتا ہے، لیکن یہ جہاد ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کی قربت تک لے جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی خودی کو پہچان لے، اس کو مضبوط کرے، اس کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے، تو نہ صرف ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ پوری امت کو عروج کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ خودی ایک نور ہے، ایک طاقت ہے، ایک مشن ہے جس کو سمجھنا، سنوارنا اور زندہ رکھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔